अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अनिका वॉइस के साथ आप सबको प्यार भरा सलाम। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज की कहानी भी दोस्तों बहुत मज़ेदार है, तो चलें शुरू करते हैं। गर्मियों का महीना था, तेज़ दोपहर थी। राजू भाई गाँव से गाय खरीद कर वापस आए थे। गाय के साथ इसका बछड़ा भी था और तेज़ धूप की वजह से इसकी और इसके बछड़े की हालत ख़राब थी। बेचारी गाय जो भी करती थी वो वक्तन फ़ौक्तन अपने बछड़े को चाट कर अपनी मोहब्बत का इजहार करती थी। राजू भाई ने भी महसूस किया कि गाय और बछड़े में बहुत प्यासे हैं, लेकिन आसपास कोई कुआं या तालाब वगैरह नज़र नहीं आ रहा था। राजू भाई वक्तन फ़ौक्तन तौलिए से पसीना पोंछते और गाय की पुश्त को सहलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता फुटपाथ की तरफ बढ़ रहे थे। इन्हें कुछ फासले पर एक बाग दिखाई दे रहा था। इसके जहन में आया कि चलो इस जगह चलते हैं, कुछ आराम कर लेते हैं, शायद वहाँ कोई कुआं हो और ये बेज़बान लोग भी पानी हासिल कर लें। अब राजू भाई ने अपने कदमों को थोड़ा तेज़ किया और गाय और बछड़े के साथ इस बाग की तरफ बढ़ने लगे। बाग बहुत बड़ा था और इसमें कई किस्म के दरख्तों के साथ बहुत सी बड़ी घास भी उगी हुई थी, लेकिन गर्मी की वजह से ये भी बहुत बुरी हालत में थी और कुछ सूख चुकी थी और कुछ सूखने के दहाने पर थी। बाग में मुकम्मल खामोशी थी, कहीं पर कोई आवाज़ नहीं थी। लेकिन जैसे ही राजू भाई गाय और बछड़े के साथ इस बाग में दाखिल हुए, दरख्त से गिरे हुए सूखे पत्ते इनके पैरों तले आ रहे थे, जिससे एक खौफनाक आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि राजू भाई के साथ गाय और बछड़े भी डर गए। अब राजू भाई ने इस बाग के अंदर दाखिल होना मुनासिब ना समझा और किनारे पर एक दरख्त के नीचे रुकना मुनासिब समझा। इसके गाय और बछड़े को साए में कुछ सुकून मिला, लेकिन प्यास की वजह से इनका बुरा हाल था। राजू भाई ने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं पानी नज़र ना आया। वो थोड़ा सा हिम्मत करके गाय और बछड़े को वहीं छोड़कर पानी की तलाश में इस बाग में दाखिल होने लगे। इनका ख्याल था कि शायद इस बाग के अंदर कोई तालाब है, सूख गया है, लेकिन शायद कुछ पानी मिल जाए। राजू भाई ने अब सर पर बंदी पगड़ी उतारी, कमर पर तौलिया बांधा और हाथ में लाठी पकड़े बाग में दाखिल होने लगे। बाग बहुत घना था और उसमें जला देने वाली धूप में इस बाग में एक अजीब खौफनाक खामोशी थी। इसी खामोशी में राजू भाई के कदमों तले गिरे पत्ते एक खौफनाक एहसास दिलाते थे। बाग की गहराई में जाने के बाद राजू भाई ने एक तालाब देखा। इसके अंदर कुछ साफ पानी था, लेकिन राजू भाई के कदम इस कुएं के किनारे नज़र पड़ने पर रुक गए। अचानक इसकी पेशानी से पसीने के कतरे टपकने लगे। अब इसके कदम आगे बढ़ रहे थे ना पीछे। दरअसल कुएं किनारे कुछ भूत हंगामा बर्पा कर रहे थे। वो एक दूसरे के साथ मज़े कर रहे थे और कभी कभी छलांग लगाकर पानी में गिर जाते या दूसरे भूतों को पानी में धकेल देते। और कुछ भूत आसपास के दरख्तों पर भी बैठे हुए थे। इन भूतों में से कुछ बहुत खौफनाक थे और कुछ बहुत छोटे थे। कुछ की टांगें नहीं थीं, जबकि दूसरों की 4-5 टांगें थीं। इसके साथ ही इसने एक भूत देखा जो बालों से ढका हुआ था और बहुत शैतानी था। हाँ, लेकिन दरख्त पर 1-2 भूत बैठे थे जो बिल्कुल इंसानों की तरह नज़र आते थे। यूँ लगता था जैसे गांव के कुछ शख्स इन दरख्तों पर तमाशाई बनकर बैठे हैं। अगरचे ये माहौल राजू भाई के लिए खौफनाक था, लेकिन इन भूतों के लिए खुशी का वक्त था। अब राजू भाई क्या करें? 2-4 मिनट के बाद हिम्मत जमा करते हुए इसने अपने जहन में हनुमान जी के नाम का जाप करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता पीछे मुड़े, बगैर पीछे की तरफ चलना शुरू कर दिया। कुछ देर खामोशी से चलने के बाद वो अचानक मुड़ा और जय हनुमान जी कहते हुए गाय के सिमत भागा। गाय के पास पहुंचकर ही रुक गया। जैसे ही वो गाय के पास पहुंचा, इसके जिस्म पर हाथ रख दिया। गाय कुछ सुकून और साया पाकर वहीं बैठ गई और इसका बच्चा भी वहीं खामोशी से दुम हिला रहा था। कहा जाता है अगर गाय आपके साथ हो तो भूत और रूहें आपके करीब नहीं आती। खैर, इनके पास सिर्फ एक गाय थी जिसमें देवता बसते हैं, तो डर किस बात का। इनका ख्याल था कि भूतों ने शोर मचाया
تو وہ گائے سے چمٹ جائیں گے اور اس حالت میں سے دور چلے جائیں گے۔ وہ 5 منٹ تک گائے کے قریب بیٹھا رہا۔ گائے کے پاس بیٹھنے کے بعد اس کا خوف کچھ کم ہوا اور اس کی ہمت بھی واپس آ گئی۔ راجو بھائی نے سوچا، ارے میں تو بے وقوف نوجوان ہوں، میں ہر روز ریسلنگ بھی کرتا ہوں، میدان میں کوئی میری پیٹھ نہیں موڑ سکتا اور میں آج بہت خوف زدہ ہوں۔ ارے ان بھوتوں سے ڈرنا کیوں؟ آج میں کسی بھی قیمت پر ان کا سامنا کروں گا اور دیکھوں گا یہ بھوت میرا کیا نقصان کر سکتے ہیں۔ ضرورت پڑی تو میں ان سب کو چیلنج کروں گا اور ان کو مار ڈالوں گا۔ دراصل بات یہ تھی کہ راجو بہت نڈر طبیعت کے تھے اور رات کو اکیلے گاؤں سے بہت دور گھومتے تھے۔ رات کو دور دراز کے کھیتوں کو بھی نہری پانی سے بھر دیتے تھے اور جب ضرورت پڑتی تھی تو اکیلے ہی سوتے تھے۔ کبھی کبھی وہ گائے چرانے کے لیے اکیلے جنگل میں دور تک چلے جاتے۔ گائے کے پاس بیٹھتے ہوئے اچانک راجو بھائی کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ گائے اور بچھڑے کو لے کر اس کنویں کے پاس چلے جائیں، ہم تینوں کو پینے کا پانی بھی ملے گا اور بھوتوں کو زیادہ قریب سے دیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ اس کے ذہن میں یہ بھی تھا جب گائے اور بچے اکٹھے ہوں گے تو بھوت میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ راجو بھائی اٹھے اور گائے کی رسی پکڑے بے خوفی سے کنویں کی طرف بڑھنے لگے۔ بچڑا بھی گائے کے پیچھے آنے لگا۔ جیسے ہی راجو بھائی گائے کو لے کر کنویں کے قریب پہنچے تو گائے اور بچڑے کے پاؤں کی وجہ سے پتوں کی آواز نے ان بھوتوں کا رنگ بگاڑ دیا۔ سب ہوشیار ہو گئے۔ ایک بڑا بھوت غصے سے راجو بھائی کی طرف دیکھنے لگا اور ان کی طرف بڑھا، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ اچانک رک گیا اور پاس کے درخت پر بیٹھ گیا۔ راجو بھائی نے بے خوف ہو کر کنویں کے کنارے پہنچ گئے، لیکن ارے وہ گائے اور بچڑا پانی کیسے پیتے، کیونکہ ان کے سامنے تھوڑے ہی فاصلے پر پانی کے کنارے کئی ڈراؤنے بھوت کھڑے تھے۔ کسی کا چہرہ بہت خوفناک تھا تو کسی کی خوفناک چیخ دل کو لرزنے کے لیے کافی تھی۔ گائے بھی پوری طرح سے خوف زدہ تھی اور اب آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ راجو بھائی نے بہت کوشش کی لیکن گائے آگے نہ بڑھی۔ وہ آگے بڑھنے سے انکار کر رہی تھی اور بھاگنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ راجو بھائی نے اپنی ہمت کو برقرار رکھنا بہتر سمجھا اور گائے کی گردن کو مزید مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب راجو بھائی ایک ہاتھ میں چھڑی پکڑے گائے کو کھینچتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس نے گرج کر کہا، میں بھوتوں سے نہیں ڈرتا اور اس وقت یہ جانور بہت پیاسے ہیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بھی ان دونوں کو پانی پلا کر ہی پیچھے ہٹوں گا۔ لیکن دوسری طرف بھوت بھی پریشان ہونے کے آثار نہیں دکھا رہے تھے اور کچھ اپنا غصہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں قریبی شاخوں پر چھلانگ لگاتے اور موٹی اور پتلی شاخوں کو توڑتے ہوئے دیکھا گیا۔ کچھ نے تو اس میں چھلانگ لگا کر پانی کو آلودہ کرنا شروع کر دیا۔ اب باغ کا ماحول اور بھی خوفناک ہونے لگا تھا، اتنا خوفناک کہ کمزور دل موت کے گھاٹ اتر جاتے۔ خیر، اب نہ بھوت پیچھے ہٹے رہے تھے اور نہ ہی راجو بھائی، لیکن گائے نے اچانک خوف زدہ ہو کر کھڑی ہو گئی اور اس کا بچڑا بھاگ کر ان بھوتوں کو گھورتا رہا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اچانک راجو بھائی نے ایک خوفناک بھوت کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو اس نے گائے کا کرڑا پکڑا اور وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اسے پانی میں دھکیل دیا اور پھر تیزی سے واپس آ کر گائے کے پاس بیٹھ گیا۔ اب ان میں سے کچھ بھوت خوف زدہ نظر آنے لگے اور کچھ بھوت غائب ہو گئے، لیکن اب 5-7 بھوت راجو بھائی کا راستہ روک رہے تھے۔ اچانک اس باغ میں طوفان آیا، ایک بہت زوردار طوفان آیا اور اس طوفان میں باغ میں سے بہت سے پتے، سوکھے گھاس وغیرہ اڑتے نظر آئے۔ درختوں کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں اور راجو بھائی کے ساتھ ساتھ وہاں موجود بھوت بھی خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے۔ اس طوفان کے درمیان وہاں ایک خوبصورت عورت نمودار ہوئی۔ اس نوجوان کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ اس نوجوان عورت کو دیکھتے ہی تمام بھوتوں نے سر جھکا لیا، ایسا لگا جیسے وہ اس کے آگے جھک گئے ہوں۔ اچانک عورت نے دھیمی آواز میں کہا، پیاسے کو پانی پینے سے روکنا اچھی بات نہیں، کیونکہ ہم بھی پہلے انسان تھے۔ آخر ہم میں سے بہت سے لوگ کسی نہ کسی حادثات کا شکار ہو چکے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں اپنی ماں، بہن
اور سہیلیوں کے پیدل میلے میں جا رہی تھی۔ اس وقت میری عمر تقریباً 8-10 سال ہوگی۔ میلہ میرے گاؤں سے بہت دور تھا۔ یہ گرمیوں کا موسم تھا اور ہم گھاس والی فٹ پاتھ سے گزر رہے تھے۔ راستے میں اچانک کچھ ایسا ہوا، میں اپنے مقصد سے ہٹ گئی اور راستہ بھٹک گئی اور ان لوگوں کی تلاش میں دوسری سمت چلی گئی۔ اچانک خوف اور تیز سورج کی روشنی کی وجہ سے مجھے ناقابل برداشت پیاس محسوس ہوئی اور ادھر ادھر تلاش کرنے کے بعد بھی پانی نہ ملنے کی وجہ سے بے وقت موت واقع ہو گئی۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھوں سے آنسو کی ندی جاری تھی۔ راجو بھائی بھی جذباتی ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ گائے بھی اس بھوت سے ہمدردی کا اظہار کر رہی ہے، کیونکہ گائے نے آگے آ کر اس نوجوان عورت کے پاؤں چاٹ لیے۔ راجو بھائی نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت بھوت نہیں دیکھا تھا۔ چونکہ وہ اکثر رات بھر گھر سے دور رہتا تھا، اس لیے اسے ہمیشہ بھوتوں نے ستایا تھا، لیکن پہلی بار اس کی ملاقات ایک ایسے بھوت سے ہوئی تھی جس کے لیے اس کے دل میں محبت بھر گئی۔ اگر وہ انسان ہوتی تو وہ اسے ضرور لے جاتے، اس کے گھر آ کر اس کی دیکھ بھال کرتا۔ خیر، اس نوجوان بھوت کی باتیں سن کر سارے بھوت کنویں سے دور چلے گئے اور راجو نے اپنی گائے کے ساتھ پانی پیا۔ اس کنویں کا پانی بھی بہت میٹھا تھا، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ پیاس اتنی شدید تھی کہ پانی امرت سا لگ رہا تھا۔ اب بچڑا بھی تالاب کے کنارے آ گیا اور پانی پینے لگا۔ پانی پینے کے بعد راجو نے اپنا تولیہ پانی میں بھگو کر گائے اور بچڑے کے جسم پر رگڑنا شروع کر دیا۔ گائے اور بچڑے کو اب مکمل سکون مل گیا تھا۔ راجو بھائی ذہن میں اس نوجوان بھوت کی تعریف کرنے لگے۔ بھوت ایک ایک کر کے باہر آنے لگے۔ باغ سے باہر آنے کے بعد راجو بھائی نے مڑ کر باغ کی طرف دیکھا تو نوجوان بھوت کو باہر درخت کے نیچے کھڑا پایا۔ وہ بھوت راجو بھائی کو پیار سے دیکھ رہا تھا۔ راجو بھائی 2 منٹ وہاں کھڑے رہے اور خاتون سے خوش آمد کا تبادلہ کیا اور شاید دوبارہ ملنے کی امید میں گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوستوں، آپ کو اگر آج کی اسٹوری پسند آئی تو ایسی مزید اسٹوری کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو اب انیکا وائس کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔